تفسیر ضیاء القرآن جلد نمبر 3 18واں پارہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ فرقان آیت نمبر 10۔ تبارک الذی ان شاء جعل لك خیرا من ذلك جنات تجری من تحتها الانہار ویجعل لك قصورا۔ ترجمہ: بڑی خیر و برکت والا ہے اللہ تعالیٰ جو اگر چاہے تو بنا دے آپ کے لیے بہتر حصے، یعنی ایسے باغات رواں ہوں جن کے نیچے نہریں، اور بنا دے آپ کے لیے بڑے بڑے محلات۔ سورہ فرقان آیت نمبر 10 کی تفسیر۔ اللہ تعالیٰ کی جود و عطا سے کیا بعید ہے کہ وہ آپ کو یہ ظاہری باغ بھی دے دیتا، اس میں نہریں رواں ہوتیں اور آپ کی رہائش کے لیے بڑے بڑے خوبصورت اور شاندار محل ہوتے، لیکن جس دین حق کی تبلیغ کی عزت آپ کو بخشی گئی ہے اس کے سامنے یہ ساری نعمتیں ہیچ ہیں۔ حدیث پاک میں ہے کہ اس آیت کو لے کر خازن جنت بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے۔ رضوان نے بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر سلام عرض کیا، پھر کہا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، رب العزت آپ کو سلام فرماتے ہیں، اور یہ ایک صندوقچی ہے۔ اس صندوقچی میں سے نور چمک رہا تھا، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہذہ مفاتیح خزائن الدنیا، اس میں دنیا کے سارے خزانوں کی کنجیاں ہیں، آپ یہ لے لیں، اس کی وجہ سے آپ کے آخرت کے اجر میں مچھر کے پر کے برابر بھی کمی نہیں ہوگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل کی طرف دیکھا، گویا آپ اس سے اس کی رائے پوچھ رہے ہیں۔ جبریل نے اپنا ہاتھ زمین پر مارا، یہ اشارہ کرنے کے لیے کہ آپ تواضع اختیار کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رضوان، مجھے ان کی ضرورت نہیں، مجھے فقر زیادہ پسند ہے، اور مجھے یہ چیز زیادہ مرغوب ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کا صابر اور شکر گزار بندہ بنوں۔ آپ کا یہ فیصلہ درست ہے، اللہ آپ کا ہے۔ اللہ خلاقہ میں جو لطف ہے اس سے اہل ذوق ہی لطف اندوز ہو سکتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے کیا خوب کہا، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے رب نے میرے سامنے یہ چیز پیش کی کہ میرے لیے مکہ کے پہاڑوں کو سونا بنا دے۔ میں نے عرض کی، نہیں میرے مولا، بلکہ میں تو یہ چاہتا ہوں کہ ایک دن سیر ہو کر کھاؤں اور تیرا شکر ادا کروں، اور ایک دن بھوکا رہوں اور صبر کروں۔ سورہ فرقان آیت نمبر 11۔ بل کذبوا بالساعة واعتدنا لمن کذب بالساعة سعیرا۔ ترجمہ: بلکہ یہ تو جھٹلاتے ہیں قیامت کو، اور ہم نے تیار کر رکھی ہے ان کے لیے جو جھٹلاتے ہیں قیامت کو بھڑکتی ہوئی آگ۔ سورہ فرقان آیت نمبر 11 کی تفسیر۔ ان کی یہ تک بندیاں اور بہتان تراشیاں اسی لیے تو ہیں کہ انہیں قیامت پر یقین نہیں۔ اگر انہیں یہ علم ہو جاتا کہ کل روز محشر ان ہرزہ سرائیوں کے بارے میں ان سے باز پرس ہوگی تو ایسی بے ادبیاں نہ کرتے۔ سورہ فرقان آیت نمبر 12۔ اذا رأتهم من مکان بعید سمعوا لها تغیظا وزفیرا۔ ترجمہ: جب یہ آگ دیکھے گی انہیں دور سے تو وہ سنیں گے اس کا جوش مارنا اور چنگھاڑنا۔ سورہ فرقان آیت نمبر 13 کی تفسیر۔ اس روز کفار و مشرکین پر جو گزرے گی اس کا حال بیان فرمایا تاکہ وہ اب ہی غوایت و ضلالت سے باز آ جائیں اور دوزخ کی ان تکلیفوں سے اپنے آپ کو بچا لیں جن کے ذکر سے ہی کلیجہ منہ کو آ جاتا ہے۔ شعلوں کے بھڑکنے سے ایسی آواز پیدا ہوگی جیسے کوئی غیظ و غضب سے بڑبڑا رہا ہو، ایسی سانس کے پھولنے کی آواز جس سے پسلیاں پھول جائیں۔ گدھا جب ہینکتا ہے تو اس کی آواز کے پہلے حصے کو زفیر اور آخری کو شہیق کہتے ہیں۔ مقرنین، زنجیر و سلاسل میں جکڑے ہوئے۔ سورہ فرقان آیت نمبر 13۔ وَإِذَا أُلْقُوا مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا مُقَرَّنِينَ دَعَوْا هُنَالِكَ ثُبُورًا۔ ترجمہ: اور جب انہیں پھینکا جائے گا اس آگ میں کسی تنگ جگہ سے زنجیروں میں جکڑ کر تو پکاریں گے وہاں موت کو۔ سورہ فرقان آیت نمبر 14۔ لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا۔ ترجمہ: کہا جائے گا بدبختو، نہ مانگو آج ایک موت بلکہ مانگو بہت سی موتیں۔ سورہ فرقان آیت نمبر 14 کی تفسیر۔ انہیں جب زنجیروں سلاسل میں جکڑ کر بھڑکتے ہوئے اور غصے سے چیختے چنگھاڑتے ہوئے دوزخ میں پھینکا جائے گا تو ہر ایک کہے گا ہائے میں تباہ و برباد ہو گیا، ہلاک ہو گیا۔ سب سے پہلے شیطان وَثَبُورَاہ کہہ کر چلائے گا اور اس کے بعد اس کے چیلے۔ سورہ فرقان آیت نمبر 15۔
قل اذالک خیر ام جنت الخلد التی وعد المتقون کانت لہم جزاء ومصیرا۔ ترجمہ، ان سے پوچھئے ذرا بتاؤ یہ بھڑکتی ہوئی آگ بہتر ہے یا دائمی جنت جس کا وعدہ پرہیزگاروں سے کیا گیا ہے؟ ہوگی یہ جنت ان کے اعمال کا صلہ اور ان کی زندگی کا انجام۔ سورہ فرقان آیت نمبر 15 کی تفسیر۔ دوزخ اور اس کی کربناکیوں کا ایسا مؤثر منظر پیش کیا گویا وہ اب ہی اسے آنکھوں سے دیکھنے لگے ہیں اور ان سے یہ پوچھنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ سورہ فرقان آیت نمبر 16۔ لہم فیہا ما یشاؤون خالدین کان علی ربک وعدا مسئولا۔ ترجمہ، ان کے لیے اس میں ہر وہ نعمت ہوگی جس کی وہ خواہش کریں گے، وہاں ہمیشہ رہیں گے، آپ کے رب کے ذمے وعدہ ہے جس کا ایفا لازم ہے۔ سورہ فرقان آیت نمبر 16 کی تفسیر۔ اہل جنت کی عزت افزائیوں کا ذکر فرمایا کہ اس دنیا میں انہوں نے ایسی زندگی گزاری جیسے ہم نے انہیں حکم دیا تھا، اس سے انہوں نے سر منہ سرتابی نہ کی، اور جنت میں ہم ان کی ایسی دلداری کریں گے کہ وہ جو چاہیں گے وہ مہیا کر دیا جائے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا پختہ وعدہ ہے جس کی خلاف ورزی نہیں ہو سکتی۔ سورہ فرقان آیت نمبر 17۔ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَقُولُ أَأَنْتُمْ أَضْلَلْتُمْ عِبَادِي هَؤُلَاءِ أَمْ هُمْ ضَلُّوا السَّبِيلَ۔ ترجمہ، اور جس روز محشر میں اللہ انہیں اکٹھا کرے گا اور ان باطل خداؤں کو جنہیں یہ پوجتے ہیں اللہ کے سوا، تو اللہ پوچھے گا ان معبودوں سے، کیا تم نے گمراہ کیا میرے ان بندوں کو یا وہ خود ہی سیدھی راہ سے بھٹک گئے تھے؟ سورہ فرقان آیت نمبر 17 کی تفسیر۔ تمام مشرکین کو بتایا جا رہا ہے کہ جن کو تم نے اپنا معبود بنا رکھا ہے اور ہر وقت ان کی پوجا پاٹ میں لگے رہتے ہو، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ انہیں اپنی بارگاہ میں طلب کرے گا اور تم بھی ان کے ساتھ ہوگے۔ اس وقت ان معبودوں سے پوچھا جائے گا کہ کیا تم نے انہیں کہا تھا کہ ہمیں خدا بناؤ اور ہماری عبادت کرو؟ اے مشرکین سن لو، اس وقت تمہارے سارے معبود، دیوی دیوتا سب کہیں گے، اے خداوند عالم تو ہر قسم کے شرک سے پاک اور منزہ ہے، ہم یہ جرت کیوں کر سکتے تھے کہ لوگوں کو اپنی عبادت کا حکم دیں؟ ان لوگوں کی گمراہی کی وجہ یہ نہیں کہ ہم نے انہیں ایسا کہا تھا، بلکہ دولت و عزت کی فراوانی اور مہلت کی طوالت نے انہیں بدمست بنا دیا اور وہ تیری یاد سے غافل ہو گئے۔ وہ کون معبود ہیں جن کو قیامت کے روز طلب کیا جائے گا؟ ضحاک اور اکرمہ نے کہا ہے کہ وہ بت ہیں جن کی یہ عبادت کیا کرتے تھے۔ اس روز ان کو قوت گویائی بخشی جائے گی اور وہ جواب دیں گے، لیکن مجاہد اور ابن جریر نے کہا ہے کہ تمام معبودوں کو بلایا جائے گا، فرشتے، جن، انسان، مسیح، عزیر وغیرہ ہم، وہ سب اپنی برات کریں گے کہ ہم نے کسی کو اپنی پوجا کرنے کی تلقین نہیں کی، اور یہی قول زیادہ صحیح ہے تاکہ ساری مشرک قوموں کے معبودوں کا ذکر آ جائے۔ ان میں سے جنہوں نے خدائی کا دعویٰ نہیں کیا ہوگا بلکہ لوگوں نے ناحق انہیں معبود خدا بنا لیا ہوگا، ان کا تو یہ جواب صداقت پر مبنی ہوگا، لیکن فرعون اور نمرود وغیرہ ہما جنہوں نے اپنی الوہیت کا دعویٰ کیا اور لوگوں کو مجبور کیا کہ وہ انہیں خدا مانیں، وہ بھی اس روز مکر جائیں گے۔ بورن ہلکا یعنی ہلاک و برباد کر دینا، یہ اس میں مصدر ہے، واحد، جمع، تذکیر، تانیث سب حالتوں میں استعمال ہوتا ہے، اور بعض کی رائے یہ ہے کہ یہ بائرن کی جمع ہے، جس طرح آئزن کی اوزن اور ہائدن کی ہودن۔ سورہ فرقان آیت نمبر 18۔ قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء ولكن متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكر وكانوا قوما بورا۔ ترجمہ، وہ کہیں گے تو پاک ہے ہر عیب سے، ہمیں یہ بات زیبا نہ تھی کہ ہم بناتے تیرے سوا کسی غیر کو دوست، لیکن تو نے آرام و آسائش عطا کی انہیں اور ان کے آبا کو، یہاں تک کہ انہوں نے بھلا دیا تیری یاد کو، اور یوں وہ لوگ تباہ و برباد ہو گئے۔ سورہ فرقان آیت نمبر 19۔ فقد كذبوكم بما تقولون فما تستطيعون صرفا ولا نصرا ومن يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا۔ ترجمہ، اے کفار تمہارے معبودوں نے تمہیں جھٹلا دیا جو تم کہتے ہو، پس اب نہ تم اپنے سے عذاب کو پھیر سکتے ہو اور نہ تمہاری مدد کی جائے گی، اور جس نے ظلم کیا تم میں سے تو ہم چکھائیں گے اسے
عذاب بڑا۔ سورہ فرقان آیت نمبر 20۔ وما ارسلنا قبلك من المرسلین الا انہم لیأکلون الطعام ویمشون فی الاسواق وجعلنا بعدکم لبعد فتنہ اتصبرون وکان ربک بصیرا۔ ترجمہ، اور نہیں بھیجے ہم نے آپ سے پہلے رسول مگر وہ سب کھانا کھایا کرتے اور چلا پھرا کرتے بازاروں میں، اور ہم نے بنا دیا تمہیں ایک دوسرے کے لیے آزمائش، کیا تم اس آزمائش میں صبر کرو گے؟ اور آپ کا رب سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ سورہ فرقان آیت نمبر 20 کے پہلے حصے کی تفسیر۔ یعنی کفار کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کرنا کہ آپ کھانا تناول فرماتے ہیں اور بازاروں میں جاتے ہیں بالکل لغو ہے۔ آپ سے پہلے بھی جتنے رسول ہم نے بھیجے وہ سب کھانا کھایا کرتے اور کام کاج کے لیے بازاروں میں تشریف لے جاتے۔ کھانا کھانا اور بازاروں میں جانا مقام رسالت اور شان نبوت کے منافی نہیں، جیسے ان لوگوں نے سمجھ رکھا ہے۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ کفار کے اس اعتراض سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رنجیدہ خاطر ہوئے۔ فوراً جبریل آ پہنچے۔ جبریل نے آ کر عرض کیا، السلام علیکم یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ جو آپ کا رب ہے وہ سلام فرماتا ہے اور اس کا یہ ارشاد ہے، اور یہ آیت پڑھ کر سنائی۔ خاطر حبیب کی اتنی گرانی بھی گوارا نہ ہوئی۔ سورہ فرقان آیت نمبر 20 کے دوسرے حصے کی تفسیر۔ ہم نے بنا دیا تمہیں ایک دوسرے کے لیے آزمائش، یعنی ہر شخص اپنے مقابل سے آزمایا جاتا ہے۔ علامہ قرطبی علیہ رحمہ نے بڑی جامع اور مختصر بات لکھی ہے کہ کسی مصیبت، مرض یا فقر میں مبتلا ہونے والے کا خیر و عافیت سے زندگی بسر کرنے والے پر حسد کرنا اس کے لیے فتنہ ہے، اور خیر و عافیت سے زندگی بسر کرنے والے کا کسی گرفتار بلا کو حقیر سمجھنا اس کے لیے فتنہ ہے۔ اس عمومی آزمائش میں کامیاب ہونے کا طریقہ بتا دیا۔ اتصبرون یعنی صبر کا دامن اپنے ہاتھوں میں مضبوطی سے پکڑ لو۔ یہ جملہ استفہامیہ اسبرو امر کے معنی میں ہے، یعنی صبر کرو، جیسے فحل انتم منتہون کا معنی انتہو ہے۔ اس فتنے سے بچنے کے لیے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد گرامی بھی ڈھال کا کام دیتا ہے۔ ارشاد ہے، جو شخص کسی ایسے آدمی کو دیکھے جو مال اور حسن و صحت میں اس سے افضل ہو تو اسے چاہیے کہ فوراً نگاہ ان کی طرف پھیرے جو اس سے بھی زیادہ نادار ہیں یا جسمانی لحاظ سے کمزور ہیں۔ سورہ فرقان آیت نمبر 20 کے آخری حصے کی تفسیر۔ اور آپ کا رب سب کچھ دیکھ رہا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ سب کو دیکھ رہا ہے اور ہر شخص کا طریقہ کار اس پر عیاں ہے۔ یہاں پر 18ویں پارے کا 17واں رکوع مکمل ہوا اور یہاں پر 18واں پارہ مکمل ہوا۔ آپ دیکھ رہے ہیں PATF اسلامک انفو یوٹیوب چینل۔ مزید اسلامک ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں۔